لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، لکھو زندگی تمام، شاہد و جہاں کے نام۔ اس بندے کو پوچھتے ہیں اب تمہارا کام ہو گیا، اب مجھے اجازت ہے کہ میں جاؤں؟ خود ہی بھیگتے ہیں، خود ہی کہیں منگتے ہیں کہ بھلا ہو۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی کہ جب کوئی مانگنے والا آتا تھا ہم اس کو سامان دیتے تھے، وہ دعائیں دیتا تھا، ہم بھی اس کو دعائیں دیتے تھے۔ کسی نے کہا اے امی عائشہ، اے ہماری ماں، اے امت کی ماں، آپ تو دیتی ہیں اس لیے وہ دعائیں دے رہا ہے، اور لیکن فرمایا پھر کیا ہوا، وہ دعائیں دے رہا ہے تو کیا ہم بھی اس کو ساتھ میں دعائیں نہ دیں؟ اب نبی علیہ السلام اس کا کام کروا کے پوچھتے ہیں ہاں بھائی اجازت ہے؟ تو وہ کہنے لگا مجھے آپ اپنا نام بتائیں تاکہ مجھے پتا ہو کہ میرے محسن کون ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں وہی ہوں جس کے مکے کے تمام حکمران دشمن ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں لیکن میں نے ان حکمرانوں سے ایک بات سچ سنی ہے، وہ بار بار کہتے تھے کہ محمد کی طرف مت جانا، ان سے مت ملنا، کیونکہ اگر کوئی ان کو دیکھ لے، ان کو مل لے تو پھر انہی کا ہو جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہلے کلمہ پڑھائیں۔ ادھر ابو جہل کے گھر پہنچ گیا، امیہ بھی، عتبہ بھی، ولید بھی، سارے ابو لہب بھی، وہ ہمارے چودھری آج تو نے یہ کیا کر دیا، پورے مکے میں ہماری ناک کٹوا دی۔ تو ابو جہل کہنے لگا سنو، آج جب محمد علیہ السلام آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کے اوپر ہوا میں ایک اژدہا پھن پھیلائے کھڑا تھا۔ میرا بھی آج یقین تھا کہ آج اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں مانی تو یہ تیری زندگی کا آخری موقع ہے۔ کہتا میں نے تو اپنی جان بچائیے، ان کی بات نہیں مانی ہے۔ نبی علیہ السلام اچانک ایک دن پہنچے بیت اللہ میں، عثمان بن طلحہ کو بلایا اور فرمایا ابن طلحہ ذرا بیت اللہ کا تالا کھولو، میں چاہتا ہوں 2 نفل نماز اپنے رب کے گھر میں پڑھ لوں، کیونکہ نبی علیہ السلام ہجرت پر جانا چاہتے ہیں، لوگوں کو نہیں پتا نبی علیہ السلام ہجرت پہ جانے سے پہلے 2 نفل بیت اللہ میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ تو عثمان بن طلحہ نے آگے سے ایک تلخ بات کہی، اس نے کہا کہ اگر آپ کی جگہ نعوذ باللہ قریش کا کوئی بچہ بھی آ جائے تو میں اس کو چابی دے دوں گا، آپ کو بیت اللہ کی چابی نہیں دوں گا۔ سنو میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا کہا، یہ نہیں کہا کہ ہماری پرانی جان پہچان ہے، یہ نہیں کہا کہ ہم ایک محلے میں رہنے والے ہیں، یہ نہیں کہا کہ برادری ایک ہے، یہ نہیں کہا کہ وطن ایک ہے، بلکہ بڑی استقامت کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ سے عثمان بن طلحہ کے کندھے پر ایک تھپکی ماری اور فرمایا ابن طلحہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابی ہم تجھ سے واپس لے لیں گے انشاءاللہ۔ اتنا کہہ کے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چند دن بعد ہجرت کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچتے ہیں، رات کا 2 3 پہر ہے، آواز دی ابو بکر، ادھر سے آواز آئی لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام حیران کہ ابو بکر آپ کیا دروازے پہ ہی تھے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ، آپ نے جن چند ہفتوں پہلے جو مجھے ایک رات یہ کہا تھا کہ ابو بکر تیار رہنا، کسی بھی وقت سفر پہ جایا جا سکتا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سے تو ابو بکر کوئی ایک رات نہیں گزری کہ بستر پہ گیا ہو، ساری رات دروازے کے پیچھے کھڑا رہتا ہے کہ کب نبی علیہ السلام کو پکارے۔ نبی علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق گئے اور وہاں سے جا کے غار میں آرام فرما ہو گئے مکہ مکرمہ میں، اور ادھر مکہ المکرمہ میں جتنے چودھری ہیں ابو جہل وہ سب دندناتے پھرتے، کہاں چلے گئے اللہ کے رسول؟ تلاش کرنے کے لیے چاروں طرف انہوں نے اپنے آدمی لگا دیے، تو لیکن کئی دن تک جب پتہ نہیں چلا تو ایک مخبر نے ابو جہل کو جا کے یہ کہا کہ یہ تو پتہ نہیں لگ پا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کہاں ہیں، ابو بکر کہاں ہیں، البتہ یہ ضرور پتہ لگ گیا کہ ان کو کھانا کون پہنچاتا ہے، پانی کون پہنچاتا ہے۔ ابو بکر نے کہا کون پہنچاتا ہے مکے میں سے؟ تو اس نے کہا کہ ابو بکر کی بیٹی اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی نوخیز عمر کی ہیں، کہ وہ جاتی ہیں رات کے پچھلے پہر چھپ چھپ کے، لیکن یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ جاتی کہاں پر ہیں، کس علاقے میں پہنچا کے آتی، لیکن یہ رپورٹ پکی ہے کہ ان کے گھر سے جو کھانا جاتا ہے وہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے جاتی ہے۔
اب جب ابو جہل کو یہ بات پتہ لگی وہ اپنے ساتھیوں کے سمیت سیدھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر کہاں ہے؟ آج جب آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں سامنے جس پہ چاند تارا گھڑی پہ لگا ہوا ہے اس کے ساتھ میں جس میں مسجد ابو بکر اوپر ہوٹل میں بنی وہ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر ہے، تو سیدھا وہاں پہنچا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہزادے اپنے دور کے، مکے کے رئیسوں میں سے کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ میں تو تمام انبیاء رسول کے بعد دنیا میں اگر کوئی سب سے بڑا مسلمان ہے تو وہ، ارے بولیے، وہ ابو بکر ہیں۔ کون ہے؟ ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 1,24,000 صحابہ کی موجودگی میں اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں، اپنے سامنے، اپنے مصلی پر، اپنی مسجد میں اگر کسی کو مصلی امامت پر نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کیا تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ۔ اب اس کو پتہ لگ گیا کہ اسماء بنت ابو بکر ہیں، تو ابو جہل سیدھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو اتفاق سے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا۔ اب جیسے ابو جہل نے دیکھا پہچانتا تو تھا ہی، اس نے وہیں پہ ان کو مارنا شروع کیا۔ بتاؤ کہاں ہے محمد رسول اللہ، تمہارے ابا کہاں ہیں؟ اب مار رہا ہے تو اسماء بنت ابو بکر کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں ہیں، سنو مسلمانوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہیں کہ مجھ سے ابو جہل نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کہاں ہے تمہارے ابا، کہاں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگی میرے دل نے کہا اسماء، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کہا جھوٹ بولنا حرام ہے، میری امت جھوٹ نہیں بولے گی۔ فرماتی میں نے کہا اسماء اگر تم سچ بولو گی تو یہ دشمن جو ہے نبی علیہ السلام تک پہنچ جائیں گے، اگر جھوٹ بولو گی تو شریعت کا نقصان ہو جائے گا۔ پڑھیے کبھی امام بخاری کو اٹھا کے اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مار کھاتے ہوئے ابو جہل جب ضد پہ اڑ گیا نا، بتا کہاں ہے، بتا کہاں ہے، تجھے پتا ہے؟ تو انہوں نے بڑی جرت سے کہا تھا کہ ابو جہل مجھے پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں اور میرے والد محترم ان کے ساتھ کہاں ہیں، لیکن تو پوری طاقت لگا لے، میں بتاؤں گی نہیں کسی قیمت کے اوپر۔ قربانی دے کے شریعت بھی بچائی، نبی علیہ السلام کا بھی تحفظ کیا۔ اب ابو جہل نے اتنی زور سے اس بات پر ان کو مارا کہ وہ پتھر پر گری تو ان کا ایک کان پھٹ گیا۔ اب خون زار و قطار نکلنے لگا، ابو جہل غصے میں اپنے ساتھیوں سمیت وہاں سے چلا گیا۔ اب یہ اٹھی، انہوں نے اپنے ہی دوپٹے سے اپنا چہرہ اور وہ کان بڑی سختی سے باندھا کہ خون بند ہو جائے، اور باندھنے کے بعد گھر میں جا کے یہ نہیں کہتی اماں جی میری پٹائی ہوئی ہے، گھر میں جا کے یہ نہیں کہا جا رہا کہ میرے زخموں پر ملہم پٹی کر دو، بلکہ زخمی حالت میں سیدنا اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے کھانا تیار کیا، دوبارہ سے اس کو پیک کیا، اور پھر رات کے دوسرے پہر اندھیرے میں نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے پہنچے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آج اپنی بیٹی کو دیکھا کہ حالت پہلے سے بڑی عجیب ہے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا ابو کچھ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے پیچھے سے پوچھا اسماء بیٹا بتاؤ کیا بات ہے اپنے والد کو؟ ان کی آنکھوں سے آنسو آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن نے آپ کا پتہ پوچھنے کے لیے مجھ پر بہت تشدد کیا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں نے ان کو آپ کا پتہ بتایا نہیں ہے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں ہیں، ہجرت کے بعد جب مدینہ المنورہ پہنچ گئے، اب وہاں پہنچتا ہی نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے جب مسجد نبوی بنانے کا ارادہ کیا
جب مسجد نبوی بنانے کی بات آئی، جب مسجد نبوی کی جگہ منتخب کی گئی، ابھی مسجد کی تعمیر کی دیواریں بھی نہیں اٹھ پا رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مسجد میں اپنے مصلی کے پاس ایک طرف ایک چبوترا بنوانا شروع کر دیا۔ سنو مسلمانوں، دنیا کی پہلی NGO، دنیا کا پہلا یتیم خانہ، دنیا کا پہلا مدرسہ، دنیا کی پہلی یونیورسٹی، دنیا کا پہلا خیراتی ادارہ، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا بنا رہے ہیں، یہ چبوترا کیوں بنا رہے ہیں؟ فرمایا میرے صحابہ میں جو یتیم ہیں، جو غریب ہیں، جن کے سر پر چھت نہیں ہے، جن کو کوئی پوچھتا نہیں، جو محتاج ہیں، جو لاچار ہیں، یہاں ہم ان کو رکھیں گے، ہم خود بعد میں کھائیں گے، ان کو پہلے کھلائیں گے۔ یہ میرے محمد رسول اللہ نے کمال کیا، مسجد کے ساتھ ساتھ دنیا کی پہلی NGO کا قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ آپ کے پاس ہے NGO آپ کی مسجد میں؟ نہیں ہوگی، آپ کی مسجد میں نہیں ہوگا اصحاب صفہ کا چبوترا، نہ کسی رجسٹر میں ہوگا، نہ کسی بجٹ میں ہوگا۔ پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں ہیں، اس مسجد کی بات سنیے۔ میرے پاس مسئلے اور فتوے نہیں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی آپ سے کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جب تک نبی علیہ السلام کا ہم نے دامن تھام رکھا ہے، جب تک نبی علیہ السلام کی پیروی ہے، جب تک ان کی اتباع ہے، جب تک ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جب تک ان کے پیچھے چل رہے ہیں، تب تک ایمان باقی ہے۔ اگر نظر ذرا سی بھی ہٹ گئی تو ایمان باقی رہنے والی شاید نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، سنیں، تصور میں جائیں۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں، ایک بندہ آیا غیر مسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا چاہیے، مجھے بھوک لگی ہے، قحط پڑا ہوا ہے، نبی کے پیٹ سے پتھر بندھے، پھر بھی فرمایا نہیں، اس کے لیے کھانا لاؤ، کیونکہ جو مسجد تک آ گیا، اللہ کے گھر تک کھانے کا سوال کرنے آ گیا، اس کو خالی لوٹایا نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی کھانا کھلا کے مسجد سے واپس بھیجتے ہیں۔ ایک غیر مسلم آتا ہے، وہ کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کپڑے چاہیے، میرے پاس لباس نہیں ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام کپڑے دیتے ہیں۔ ایک غیر مسلم آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سواری چاہیے۔ اب ان کو دیکھا دیکھی ایک دن ایک مسلمان آتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صحابی ہوں، آپ کا ماننے والا ہوں، گھر میں کچھ نہیں ہے، کچھ دے دیجئے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا کچھ تو ہوگا؟ فرمایا یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، برتن بھی نہیں، بستر بھی نہیں۔ فرمایا پھر بھی کچھ تو ہوگا؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ۔ فرمایا یہ کندھے پر کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ تو بوسیدہ سی چادر ہے۔ فرمایا یہ لاؤ میرے پاس۔ نبی علیہ السلام نے اس کی بوسیدہ چادر، پرانی چادر، پھٹی ہوئی چادر اپنے رحمت والے ہاتھ میں پکڑ لی۔ چادر وہ ہے جس کی کوئی قیمت دے ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ بے قیمت ہے، بالکل خراب ہوئی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں۔ صحابہ سے پوچھا ہے کوئی اس کی قیمت دے دے؟ چند صحابہ نے کہا یا رسول اللہ 1 دینار۔ فرمایا نہیں یہ کم ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دینار۔ فرمایا یہ قیمت ٹھیک ہے۔ 2 دینار میں وہ چادر بیچی، اس کو 2 دینار پکڑائے۔ فرمایا 1 دینار کا راشن خرید لو، سارا سامان خرید لو، گھر لے جاؤ، کھانا بناؤ، خود بھی کھاؤ، بچوں کو کھلاؤ۔ دوسروں پیسے کی، دوسرے دینار کی کلاڑی خرید کے لاؤ، میں خود ہاتھ سے دستہ لگا کے دیتا ہوں۔ روزانہ جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور اس کو فروخت کرو، خود بھی کھانا کھاؤ، دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ سنو مسلمانوں، وہ ایک صاحب تھے نا، وہ جنگل میں سے گئے، انہوں نے دیکھا ایک لومڑی ہے، اپاہج ہے، وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی، تو بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے اچھا یہ تو لومڑی کھانا کیسے کھاتی ہوگی؟ تو وہیں درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے۔ دیکھتے ہیں کہ شام ڈھلتے ہی ایک شیر آیا، اس کے منہ میں شکار تھا، اس نے خود کھایا، بچا ہوا شکار اس لومڑی کے آگے پھینک کے چلا گیا۔ اب یہ صاحب دیکھتے رہے، دل میں اللہ کی بڑی بڑائی بیان کی، کہنے لگے واہ یہ تو کمال ہو گیا، اللہ نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے۔ فوراً جب گھر پہنچے، گھر جاتے اعلان کر دیا آج سے دکان بند ہے، آج سے نوکری پر نہیں جانا، میں جنگل میں دیکھ آیا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپاہج لومڑی کا بھی کھانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ تو اچانک وہاں سے کوئی مولانا صاحب، کوئی بزرگ گزرے، لوگوں نے کہا حضرت وہ 1 ہفتے سے کام پہ نہیں جا رہا، دکان بھی بند کر دی۔ اس کے پاس گئے، پوچھا ہاں بھائی کیا بات ہے، دکان بند کر دی؟ جنگل کا قصہ سنایا کہ ایک لومڑی تھی، اپاہج ہے، اس کو اللہ نے شیر کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کھانے کی۔ وہ فرمایا بیوقوف، اللہ نے تجھے یہ دکھایا کہ شیر بن خود بھی کھا، دوسروں کو بھی کھلا۔
खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ। अब प्यारे मोहम्मद अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तशरीफ रखते हैं। इतनी देर में दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत आई। नबी अलैहिस्सलाम उसके पास तशरीफ ले गए। उसने आके नबी अलैहिस्सलाम से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे अलहदा गुफ्तगू करना चाहती हूँ, अलग से बात होगी। फरमाया हाँ बताओ। उसने सहाबा की तरफ देखा, फरमाया या रसूलुल्लाह इनके सामने नहीं, थोड़ा अलग हटके। अब नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े। नबी अलैहिस्सलाम चल पड़े, एक तरफ लेके चल पड़ी नबी अलैहिस्सलाम को। चलती जा रही है। सुनिए कौन है हमारे आका अलैहिस्सलाम, जिनके सामने हमारी हैसियत एक रत्ती की औकात की नहीं है। आज छोटा सा दुनियादार आदमी, छोटा सा दीनदार आदमी चाहता है कि उसके लिए मसनद लगाई जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह के नाइब हैं। किसके नाइब हैं भाई? अल्लाह के नाइब हैं। किसके? दोबारा बोलिए, किसके नाइब हैं? अल्लाह के नाइब हैं। शेख सादी ने जब शेर लिखना शुरू किए थे, उसने बहुत रसूलुल्लाह की सिफतें लिखी, लेकिन शेख फरमाते हैं मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं उस मेयार तक नहीं पहुंचा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान हो सके। बहुत लिखा, फिर फाड़ दिया, बात नहीं बनी। आखिर एक दिन दिल में बात आई और शेख सादी ने लिखा और उसने फिर कलम तोड़ दिया। फरमाते हैं कि मेरे दिल ने कहा कि बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तू ही। फरमाते हैं कि सादी ने इस बात पर ईमान कामिल कर लिया है कि अल्लाह के बाद अगर कोई तारीफ के काबिल है तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी अलैहि सलाम को उस औरत ने कहा यहां बैठे जमीन पर, रेत पर बैठने के लिए। है कोई? बताओ, कोई ऐसा मुसलमान मौलवी है आपके पास? है हमारे पास कोई ऐसा बुजुर्ग? है कोई ऐसा चौधरी कि कोई गरीब उसके दरवाजे पे जाए और वो बाजू पकड़ के कहे चल मेरी बात अलहदा होके सुनना? है कोई ऐसा? बताओ मुसलमानों के गिरबान में जाग के। मोहम्मद रसूलुल्लाह को उस बूढ़ी औरत ने कहा या रसूलुल्लाह यहाँ रेत पर बैठे। पैगंबर अलैहिस्सलाम रेत पर बैठे। पूछा क्या बात है? कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मक्के के बच्चे मेरे पीछे पीछे दौड़ते, बाज पत्थर मारते, मुझे पागल पागल कहते हैं। आप हुक्म जारी कीजिए ना कि मेरे साथ ऐसा मामला ना हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने पर्सनल असिस्टेंट को बुलाया, हुक्म जारी करो कि आज के बाद कोई इसे छेड़े नहीं। अब ये हुक्म जारी हो गया। वो चंद बातें इधर उधर की करने लगी। कुछ देर बाद उसे ख्याल आया कि बहुत ज्यादा वक्त हो गया, तो अचानक वो कहती है या रसूलल्लाह मैंने बहुत आपका वक्त ले लिया, अब इजाजत है। क्योंकि वो औरत मेंटली तौर पर, जिसको हम सिदरी कह सकते हैं, जो पगले लोग किसी गांव में एक दो लोग होते हैं। अब जब वो चली गई, सहाबा आए, सहाबा ने अदब से कहा था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो औरत आपके पास होके गई है, ये दिमागी तवाजुन के तौर पर सही नहीं है, इसका दिमागी तवाजुन बिगड़ा हुआ है, ये पगली है। सुने मेरे और आपके नबी अलैहि सलाम ने क्या फरमाया? वो फरमाया मेरे सहाबा, मुझे भी पता है कि ये सिदरी है, मुझे भी पता है ये पगली है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा? तुम बताओ ना, तुम्हारे पास कितने ऐसे यतीम खाने, ऐसे अपाहिजों के घर हैं मुसलमानों, जहां नबी की सुन्नत के मुताबिक वो लोग क़याम करते हो जिनकी कोई नहीं सुनता, उनकी मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती सुनते हो। कहना आसान है कि गैर मुस्लिमों ने फला काम ठीक नहीं किया, लेकिन ये सारे काम आज की तारीख में वो कर रहे हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए थे। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में तशरीफ रखते हैं। सामने से हातिम ताई की बेटी को सहाबा पकड़ के लाए, एक जगह लड़ पड़ी थी मुसलमानों के साथ, क्योंकि हातिम की बेटी है। हातिम का इंतकाल नबी अलैहिस्सलाम की बासत से चंद साल कबल हो गया था। हातिम से अल्लाह राजी था। हातिम बहुत अल्लाह तबारक व तआला का बरगुज़ीदा बंदा था। अब वो हातिम ताई की बेटी जब उसको पकड़ के लाए तो कहती कि मैंने रास्ते में दिल में ख्याल बना लिया कि नौज़ बिल्लाह मैं मुसलमानों के शहर में जाऊंगी, ऐसे सवाल करूंगी कि कोई जवाब नहीं दे सकेगा। अब नबी अलैहिस्सलाम ने दूर से देख लिया कि एक बेटी को पकड़ के लाए हैं और उसके हाथ बंधे हुए हैं, सर पे उसके रुपट्टा नहीं है। तो प्यारे पैगंबर कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, आवाज आहिस्ता आती है आप लोग, सल्लल्लाहु
پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے دیکھا تو اپنی رحمت والی چادر اتاری. کون سی چادر بھائی؟ کون سی چادر؟ رحمت والی چادر. وہ چادر کہ جب جس رات کو نبی علیہ السلام گئے تھے شب معراج کو اللہ کے پاس، جب جبریل ساتھ میں تھے جو فرشتوں کے سردار ہیں، جب چلتے چلتے آسمان پر ایک ایسا مقام آیا کہ جبریل کو بھی روک دیا گیا. فرشتے حیران ہیں، پریشان ہیں، اپنے سردار سے پوچھتے کہ تو ہمارا سب سے بڑا فرشتہ ہے، کیا اس سے آگے تو نہیں جا سکتا؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا تھا نہیں، اس کے آگے اگر کوئی جا سکتا ہے تو صرف آمنہ کے در یتیم محمد رسول اللہ ہے. ابھی بھی نہیں سمجھ آیا کون سی رحمت والی چادر؟ رحمت والی چادر اتاری نبی علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی کے سر پہ ڈالنے کے لیے. کون سی چادر بھائی؟ کون سی چادر؟ پھر آؤ واپس، شب معراج ہے، نبی علیہ السلام ام ہانی کے کمرے میں اس رات اکیلے آرام فرمائے. جبریل آگے براق کو لے کے بیت اللہ میں براق کو ٹھہرایا. نبی علیہ السلام کے حجرے میں گئے اور جب اٹھانے لگے تو دیکھا پیارے پیغمبر علیہ السلام سو رہے ہیں. انہوں نے اللہ سے پوچھا تھا تیرا محبوب سو رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں آواز دے کے اٹھا لوں. اللہ نے فرمایا نہیں، اتنی ہمت کسی میں نہیں کہ میرے محبوب کو آواز دے. وہ آرام کر رہے ہیں، تم آواز دو گے اچانک ترک جائیں گے تو یہ ان کے لیے شان میں بے ادبی ہے. ایسی ہمت کسی کے نہیں جو میرے نبی کو آواز دے. فرمایا یا اللہ جی پھر میں ایسا کرتا ہوں، آپ کے نبی کے جسم اطہر کو ہاتھ لگاتا ہوں، دباتا ہوں. وہ فرمایا نہیں جبریل، تو کہاں اور محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ ہاتھ نہیں لگ سکتا. پوچھا یا اللہ پھر کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے، پیروں کی طرف ہو جا چارپائی کے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے تلووں کے ساتھ اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ لگا دے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل جائے. وہ چادر جس کو بوسہ دینا جبریل امین اپنے لیے عزت کی بات سمجھتے ہوں، نبی علیہ السلام نے وہ چادر اتاری ہے. اور ایک دشمن کی بیٹی ہے جو لڑ کے آئی ہے، کافر کی بیٹی ہے. اب وہ چادر جب اتاری ایک صحابی کو دی، فرمایا دوڑ کے جاؤ، جا کے اس بیٹی کے سر پہ یہ چادر رکھو. اس صحابی نے بڑے ادب سے چھوٹی سی بات نبی علیہ السلام کے کان میں کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو دشمن کی بیٹی آ رہی ہے اور یہ چادر بڑی رحمت والی چادر ہے. چادر رحمت والی ہے. بیٹی کس کی ہے؟ بیٹی کس کی ہے؟ رحمت والی چادر ہے. بیٹی دشمن کی طرف سے آ رہی ہے. آپ یہ چادر اپنے پاس رکھیں، ہم اپنی چادر سے سر ڈھانپ دیتے ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام ناراض ہوئے. فرمایا آج تو یہ بات کہی، آئندہ یہ بات یاد رکھو مسلمانوں کہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، خواہ وہ ہماری ہو یا پھر کسی اور کی ہو، اسی چادر کے ساتھ اس بیٹی کے سر کو جو ہے اٹھاپا جائے گا. حاتم کی بیٹی کہتی کہ جب وہ چادر میرے سر پر رکھی گئی میں زاروں قطار رونے لگی اور میں پہنچی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. میں نے برجستہ کہا کہ آپ دنیا کے بادشاہ نہیں ہیں، آپ تو کائنات کے دلوں کے شہنشاہ بن کے تشریف لائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ پر ایمان لے آئی ہوں. اب نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ دیکھو ادھر کوئی بھی کام کرتے ہیں صحابہ کو بلاتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ یہ سامان آیا ہے کس کو دے دیں کس کو نہ دیں، مشورہ کرتے ہیں. آج ایک بیٹی آئی ہے نبی کے دربار میں. کون آیا آج؟ آج بیٹی آئی ہے. پوچھا بیٹیا کیا چاہتی ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جتنے سپاہی ہیں رہا کر دیے جائیں. نبی علیہ السلام نے حکم جاری کیا کہ حاتم کی بیٹی کے ساتھ جتنے لوگ آئے سب کو رہا کرو، ان کو سواریاں دو، ان کو نئے کپڑے دو، ان کو نئے گھوڑے پیش کرو، ان کو ساز و سامان دو، ان کو بہترین کھانے کی چیزیں دو، ان کو سفر کا خرچ ساتھ میں دو. بیٹی کو اتنا کچھ دے کے بھیجا ہے تاکہ قیامت تک کے انسانوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ مسلمانوں کے نبی نے یہ ہمیں سکھایا کہ جب بیٹیاں گھر پہ آ جائیں تو ان کو خالی واپس نہیں لوٹایا جاتا.
عدی بن حاتم جو ہیں اس کے بھائی حاتم تائی کے بیٹے، یہ بیٹی جب واپس پہنچی شام کو اپنے محل میں، مدینہ منورہ سے چند گاؤں دور ہے، جب وہاں پہنچی تو عدی جو تھے جنگ کے دوران کہیں ادھر ادھر ہو گئے تھے، چھپ گئے تھے. انہوں نے جا کے اپنے بھائی کو کہا عدی کو کہ عدی آپ تو یوں ہی ڈر گئے، آپ ادھر ادھر چلے گئے، آپ خدا کی قسم مدینہ المنورہ جائیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کے آئیے، میں ان کو دیکھ کے آئی ہوں، وہ تو وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. عدی نے کیا کہا؟ سنو، مولوی بھی بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کا تو علاقہ ماشاءاللہ جب 12 ربیع الاول آتا ہے تو آدھے مولوی اس بات پہ تقریر کرتے ہیں کہ علم غیب تھا، اور آدھے مولوی اس بات پہ تقریر کرتے ہیں کہ علم غیب نہیں تھا. جبکہ 12 ربیع الاول پہ بات یہ ہونی چاہیے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کیسی تھی، بچوں کے ساتھ انہوں نے کیا گزارا کیا، خواتین کی عزتیں کیسے کی، غریبوں کے ساتھ کیا معاملات کیے، یتیموں کے ساتھ نبی علیہ السلام نے کیا کیا، ان کی نماز کیسی تھی، چلنا کیسا تھا، گفتگو کیسی تھی، چہرہ کیسا تھا، کپڑے کیسا تھا. لیکن ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نبی کا نام لے کے نعوذ باللہ ایک دوسرے کو کافر کافر کہتے ہیں. عدی بن حاتم نے اپنی بہن سے کہا، کہنے لگے بہنا لوگ جا کے مسجد میں ملتے ہیں ان سے، میں مسجد میں نہیں ملوں گا، میں ان کا محل دیکھنا چاہتا ہوں، گھر دیکھنا چاہتا ہوں کہ ان کا گھر کیسے ہے. اس بات کے کئی دن بعد اچانک عدی بن حاتم پہنچے مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے. عدی ابھی اندر داخل ہوئے، نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھ کے فرمایا عدی وہ آ جاؤ، تیرا انتظار تھا. اب جس نے کبھی کسی کو پہلے دیکھا نہ ہو اور وہ سامنے والا بندہ ہمارا نام لے دے تو ایک دفعہ تو دل ہل جاتا ہے اپنی جگہ سے. تو عدی کانپ گئے کہ محمد رسول اللہ تو مجھے پہچانتے ہیں. عدی نے جا کے سلام کیا، ابھی بیٹھے ہی ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے ہاتھ پکڑا، فرمایا عدی چلنا یار، تیرے سے گھر پہ بات ہوگی، یہاں بات نہیں کرنی. پڑھیے امام بخاری کو. کبھی جنگ بدر کی رات میں نبی علیہ السلام نکلے اپنے خیمے سے اور ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی ہے، اور چلتے چلتے سیدنا ابو بکر صدیق کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ابو بکر میرے دوست، صبح کو ابو جہل نے اس جگہ پر ہلاک ہونا ہے، اس وقت جہاں محمد رسول اللہ نے چھڑی رکھی ہے. پھر چند قدم چلے، فرمایا یہاں عتبہ یہاں گرے گا صبح کو. پیارے محمد علیہ السلام نے عدی کو کہا چل گھر چلتے. عدی پھر کام کے گھر پہنچے. اب سوچتے ہیں کہ محل ہوگا، محل تو نہیں ہے، کھجوروں کا کمرہ بنا ہوا ہے، کھجوروں کی لکڑی کا، کھجوروں کی چھت، کھجوریں کھانے کے لیے پیش کی. اب نبی علیہ السلام نے چند باتیں کی اور فرمایا عدی وقت ختم ہوا ملاقات کا، آپ جا سکتے ہیں. عدی بن حاتم نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا تھا، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو واپس جانے کے لیے تھا، اب تو جب تک زندگی ہے آپ سے واپس نہیں لوٹوں گا. ایک بات یاد رکھیں، آپ کو نقطے کی بات سمجھا دوں، مسئلہ نہیں میں سمجھا رہا ہوں، صرف رائے دے رہا ہوں، پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں بات کو، مسئلہ نہیں رائے دے رہا ہوں آپ کو. ہر بندے کی ایک اوقات ہوتی ہے، ایک حیثیت ہوتی ہے. ہماری زندگی میں ہم ہر ایک بندے کی ایک حیثیت، ایک دائرہ ہے. کوئی بھی بندہ جب اپنے دائرے سے باہر کی بات کرتا ہے نا تو اس کے منہ سے جچتی نہیں ہے. تھانے دار ہوتا ہے نا، اس کا دائرہ ہوتا ہے. محتمم صاحب ہوتے ہیں نا، ان کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے. کوئی گورنر ہو، اس کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے. وہ اپنے دائرے سے باہر بات نہیں کرتا ہے. پیارے نبی علیہ السلام کیا ہیں کیا نہیں ہیں، نبی کی شان صرف کون بتا سکتا ہے؟ ایک نبی بتا سکتا ہے، اور کوئی نہیں بتا سکتا. سنو دل پہ ہاتھ رکھ کے، نبی کی کیا شان ہے ایک نبی بتا سکتا ہے. اور جب میرے محمد رسول اللہ آئے تھے تو کوئی نبی باقی نہیں رہا تھا، تو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر اٹھا لی. فرمایا ہم بتائیں گے محمد رسول اللہ کی شان کیا ہے. نبی علیہ السلام کی شان اگر کوئی بتا سکتا ہے تو قرآن میں میرا رب کریم بتا سکتا ہے. ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے امام ابو حنیفہ تک، اور امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک
1000 سال کا عرصہ ہے، کوئی مولوی، کوئی محدث، کوئی پیر، کوئی شیخ الحدیث ایک نہیں ملتا جس نے میرے نبی علیہ السلام کی ذات کو وجہ نزاع بنایا ہو، عوام کے مجمع میں نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کو لے کے تنازع کھڑا کیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، جن کو استنجا نہیں کرنا آتا وہ بتائیں گے کہ علم غیب تھا کہ نہیں تھا۔ اپنی حیثیت سے اوپر کی بات کبھی زندگی میں نہیں کرنی چاہیے، اس کی وجہ کیونکہ جو شان نبوت کا مسئلہ ہے وہ ہمارے دائرے سے، اختیار سے اوپر ہے۔ اللہ نے طٰہٰ کہہ دیا، یاسین کہہ دیا، مدثر کہہ دیا، صاحب خلق عظیم کہہ دیا، رحمت للعالمین کہہ دیا۔ اللہ ہی جانتے ہیں وہ کیا ہیں۔ ہمارا مقصد صرف ان کی شان بیان کرنا ہے، شان کی حدود بیان کرنا ہماری اوقات سے باہر کی بات ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ غلطی کرے گا، سنو، چاہے وہ سنی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے سنی کوئی بھی ہو، اگر کوئی یہ غلطی کرے گا کہ وہ نبی علیہ السلام کی حدود بیان کر سکتا ہے، نعوذ باللہ، تو دونوں میں سے ایک بندہ ایمان سے باہر جانے والا ہے، کیونکہ اللہ کریم کو تمام باتیں برداشت ہیں، اپنے نبی علیہ السلام کی شان میں ذرہ برابر بھی بے ادبی برداشت نہیں ہے۔ تو بات حاتم طائی کے بیٹے کی چل رہی تھی، بیچ میں ہم آپ کو مشورہ دینے لگے۔ یہ مشورہ اس لیے دیا کیونکہ آج کل تو آپ سبھی مفتی بن گئے ہیں۔ جی بھائی بن گئے کہ نہیں بھائی؟ اگر بچہ بیمار ہو جائے، مولوی وکیل صاحب، بچہ اگر بیمار ہو جائے تو بیگم کہتی ہے کہ MBBS ڈاکٹر سے دوائی لینی ہے۔ اگر موبائل خریدنا ہے تو بولتے ہیں کمپنی کا چاہیے۔ کار ٹھیک کروانی ہے تو بولے ایجنسی میں دیں گے۔ اور اگر فتویٰ لینا ہو تو، کل رات میں ایک نکاح میں تھا، وہاں بھی 5-6 مفتی تھے، ڈاکٹر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں، انجینئر صاحب بھی فتویٰ دے رہے ہیں، باورچی بھی فتویٰ دے رہا ہے، ریڑی چلانے والا بھی فتویٰ دے رہا ہے جی۔ مطلب دین لو کیٹیگری کا چاہیے، دوائی بھی اچھی، کپڑا بھی اچھے شو روم کا، موبائل بھی اچھی کمپنی کا، اور جب دین سمجھانے کی بات آئے، دین سمجھنے کی بات آئے، تب علماء نہیں، جو بھی ہیں ارے گہرے، وہ سارے ہی مسئلہ بتا رہے ہیں۔ جی ہمیں پتا ہے، اور علماء کو گزارش کرتا ہوں، فون پر کوئی آدمی مسئلہ پوچھے تو ہم مکلف نہیں ہیں فون پر مسئلہ بتانے کے، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے پوچھنے والا اپنے مطلب کی کہہ رہا ہے۔ اگر اس کو مسئلہ پوچھنا ہے اپنے علاقے کی مسجد کے مفتی کے پاس، اپنے علاقے کی مسجد کے امام کے پاس جائے، جو اس کے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے، جو اس کو پتا ہے کہ اس کے کارنامے کیسے ہیں، جو یہ جانتا ہے کہ یہ مسئلہ پوچھ کیوں رہا ہے، تاکہ وہ شریعت کے مطابق بالکل درست بات اس کو بتا سکے گا۔ تو مدینہ المنورہ میں پیارے نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف رکھتے ہیں۔ اب اتنی دیر میں ایک اور خاتون جس نے کپڑے بہت اچھے نہیں پہن رکھے، عام سے کپڑے پہن رکھے، وہ خاتون دروازے پہ آئی، نبی علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ممبر سے اترے، سیدھا اس عورت کے پاس، بوڑھی عورت ہے، اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا، بیٹا کیا حال ہے؟ نبی علیہ السلام کی آنکھیں آپ دیدہ، اماں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بہت مدتوں کے بعد آئی اور آواز ماری ہے سیدنا بلال کو کہ تمام عشرہ مبشرہ کو بلاؤ، اہل بیت کو بلاؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ عورت؟ یہ تو کوئی اتنی خوبرو تو نہیں لگتی، دیکھنے میں تو کوئی بادشاہ، کوئی شہزادی نہیں لگتی۔ فرمایا، اے بلال، یہ میری ماں ہے، یہ دائی حلیمہ ہے، اس نے مجھے میری ماں کے بعد مجھے پالا ہے۔ اس نے نبی علیہ السلام نے اپنی رضائی ماں کے لیے، جس نے صرف نبی علیہ السلام کو دودھ پلایا، اپنی رحمت والی چادر بچھائی ہے مسند پر، تاکہ تمہیں یہ بتا سکے کہ ماؤں کا احترام اس طرح کیا جاتا ہے۔ ایک عورت ہے، وہ آئی نبی علیہ السلام کے خیمے کے باہر، اس نے آ کے کہا صحابہ کو، ہٹ جاؤ پیچھے، میں نے تمہارے نبی سے ملنا ہے، میں ان کی بہن ہوں۔ اندر فوراً پیغام پہنچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون باہر کھڑی، وہ کہتی کہ میں آپ کی بہن ہوں۔ فرمایا، میں تو اپنی اماں سیدہ آمنہ کا اکیلا ہی بیٹا ہوں، یہ کون ہے؟ فرمایا، وہ کہنے والی کہتی کہ میرا نام شیمہ ہے اور میں محمد رسول اللہ کی بہن ہوں۔ فرمایا، ہاں، وہ دائی حلیمہ کی بٹیا میری رضائی بہن ہے، ہم نے ایک ماں کا دودھ پیا، جلدی اندر لاؤ۔ حضرت شیمہ اندر آئی، 60-70 سال کی عمر ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی بہن کا استقبال اٹھ کے کیا ہے۔
آج تو کئی لوگ بیویوں سے ڈرتے ہوئے بہنوں کا استقبال کرنے میں خوف محسوس کرتے ہیں. بیوی سے ڈرتے ہوئے شاید سوچتے ہیں بہن کو کچھ دے دیں گے تو گھر میں مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو جائے. شیما آئی ہیں، نبی علیہ السلام نے کہا، ان کے سامنے پیشکش رکھی، آپ چاہیں مدینے میں رہیں، آپ کے لیے گھر انتظام کروں گا، خدام لگاؤں گا. آپ نے بچپن میں مجھے اپنی گود میں اٹھایا ہے. حضرت شیما فرماتی جب نبی علیہ السلام بالکل چھوٹے تھے میں ان کو لے کے جاتی تھی جب جانور چرانے کے لیے، تو میری بکریاں چاروں طرف میرے قریب رہتی تھی. فرماتی تھی حالت یہ تھی کہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھتی تھی، میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتی رہتی تھی، میری بکریاں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی رہتی ہے. آج جب شیما آئی ہیں بوڑھی ہو گئی، نبی علیہ السلام نے پیشکش رکھی، یہاں رہو گی، کھاؤ پیو گی، گھر دیں گے، ساز و سامان دیں گے. فرمایا نہیں یا رسول اللہ، میرے قبیلے کے کچھ لوگوں کو صحابہ نے گرفتار کیا. فرمایا ابھی چھوڑ دیں گے. ان کو جب چھڑوایا، حضرت شیما کو اتنا سامان دیا، کئی اونٹ لد گئے. پھر بتانا تھا نا امت کو کہ جب بہنیں بھی گھر آ جائیں تو ان کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹایا جاتا، ان کو خالی ہاتھ نہیں واپس لوٹاتے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو فتح کرنے کا ارادہ کیا. مکے کو جب فتح کرنے کا ارادہ کیا تو نبی علیہ السلام جب مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے ہیں تو مکے میں ایک بوڑھیا رہتی ہے، ایک معمر خاتون رہتی ہے، اور اس کا ٹوٹا سا گھر ہے، 3-4 اس کے بچے ہیں. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی، ام ہانی مکے میں رہتی ہیں اور اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہیں، وہ آ رہے ہیں مدینے سے تمہارے ماموں، وہ آ رہے ہیں. 10 سال پہلے جن کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا تھا وہ آ رہے ہیں. اب نبی علیہ السلام مکہ المکرمہ پہنچے. جب بیت اللہ کو فتح کر لیا گیا، جب نماز کے لیے تیاری شروع ہوئی تو سنیں اس وقت کیا ہوا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام خانہ کعبہ کے صحن میں پہنچے تو بڑے بڑے شہزادے وہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں. کون؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑے بڑے شہزادے وہاں پر موجود ہیں. اب چاروں طرف جمگٹ لگا ہوا ہے. مکے کے وہاں کے گورنر بھی موجود ہیں جو اسی دن مسلمان ہوئے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے چاروں طرف دیکھا اور پھر اپنے صحابہ کو پوچھا کہ اوے میرا بلال کہاں ہے؟ بلال کہاں ہے بھائی؟ اب بلال تو غلام ہے، بلال حبشی ہے، بلال کالا ہے، وہ سب سے پیچھے. جب ان کو آواز دی گئی تو کانپتے کانپتے آگے آئے کہ میری آج کیا ضرورت پڑ گئی. اب وہاں جو صحابہ موجود تھے بیت اللہ کے صحن میں، سنو مسلمانوں، وہ بات کو سمجھ گئے، وہ نبی علیہ السلام کے ارادے کو سمجھ گئے. پھر ایک صحابی نے کان میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اتنی بڑی فتح ہوئی ہے کہ اہل قریش کی ناک کٹ گئی ہے. آج اگر آپ نے ایک غلام زادے کو بیت اللہ کی چھت پہ اذان دینے کے لیے چڑھا دیا تو جو رہی صحیح عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. سنو مسلمانوں، میں اسٹیج پہ آیا تو مجھے کان میں کسی نے کہا کہ سارا گاؤں ہی خان صاحبوں کا ہے. پھر کیا ہو گیا؟ خان صاحب ہونا کوئی بڑی بات ہے؟ انصاری صاحب ہونا کوئی بڑی بات ہے؟ شیخ ہونا کوئی بڑی بات ہے؟ میر ڈار ہونا کوئی بڑی بات ہے؟ سید ہونا کوئی بڑی بات ہے؟ پتہ تو لگے. دنیا میں جو بڑے لوگ ہیں قابل احترام وہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور اہل بیت اور صحابہ اکرام کی جماعت ہے. اس کے بعد جو اتنے مسلمان ہیں اب وہ اپنی برادری، رنگ اور نسل کو جو مرضی نام دیتے رہیں، کسی ایک کے اوپر کوئی دوسرا فوقیت حاصل نہیں کر سکتا ہے. اس نے کہا صحابی نے نبی علیہ السلام سے یا رسول اللہ اگر بلال اوپر چڑھ گئے تو ان کی بے عزتی ہو جائے گی. ڈانٹا. فرمایا سن، اگر نبی علیہ السلام کے نام پر مار کھانی ہو تو کالا بلال کھائے، اور آج فتح مکہ کے موقع پہ اذان دینی ہو تو کوئی اور دے گا. فرمایا نہیں، آج خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اگر کوئی اذان دے گا تو میرا. اور بولیے میرا. میں نے پہلے کہا تھا ہم جلسہ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم ارادہ سنت کے لکھے آئے ہیں.
ضابطہ پورا کرنے نہیں آئے، اس لیے آپ جاگتے رہیے، ساتھ ساتھ سوئیے گا نہیں. بس اور 20 منٹ آپ کے لوں گا، پریشان نہ ہونا. تو نبی علیہ السلام نے کہا بلال کہاں؟ بلال دوڑتے ہوئے خود کہا دمشق میں زندگی کے آخری دنوں میں بلال علیہ السلام نے فرمایا جب مجھے آواز دی گئی تھی میں کانپ گیا، کہ میں نے سوچا کہ پیغمبر اعظم علیہ السلام کو اتنے بڑے مجمع میں میری کیا ضرورت پڑ گئی. تو فرمایا جب میں بھاگتا ہوا آگے پہنچا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال آج خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان کوئی دے گا تو میرا بلال دے گا. اب یہ خانہ کعبہ کی منڈیر پکڑ کے اوپر چڑھنے لگے. کعبہ دیکھا نا آپ لوگوں نے بھائی؟ ارے فوٹو میں بھی دیکھا ہے کہ نہیں بھائی؟ جو کالے رنگ کا غلاف چڑھا ہوا ہے خانہ کعبہ کے صحن میں، جو کمرہ ہے جس کے اوپر کالے رنگ کا غلاف چڑھا ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں. وہ قبلہ ہے ہمارا. اور چاروں طرف جو برآمدے ہیں، جو مسجد بنی ہے اس کو مسجد حرام کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ ارے بھائی سمجھ رہے ہیں نہیں آپ؟ جو درمیان میں ہے وہ کیا ہے جی؟ خانہ کعبہ. اور جو چاروں طرف بلڈنگ ہے وہ مسجد حرام. اب میرے نبی علیہ السلام نے بلال کو کہاں چڑھنے کے لیے کہا اذان دینے کے لیے؟ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھنے کے لیے کہا ہے. مجھ سے پہلے کوئی مقرر، میں آواز نہیں پہچان رہا ہوں، تقریر میں وہ آپ حضرات سے بات کر رہے تھے جھوٹے نبیوں کے متعلق. آج کل جو لوگ کئی جھوٹے نبی بن جاتے ہیں، مفتی ہلال صاحب ہی بات کر رہے تھے شاید. تو بلال کو کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھو اذان دو. فرماتے جب میں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھنے لگا تو میں رو رہا تھا اور میں نے اپنے دل سے کہا بلال وہ جو باہر بیت اللہ کا دروازہ ہے، باہر کی جو چوکھٹ ہے، جب کبھی تیرا دل چاہا کہ تو بھی 2 رکعت نماز پڑھے، جب کبھی تیرا دل چاہا کہ تو اس گھر کو ہاتھ لگا لے، تو تجھے ابو جہل نے مارا، عتبہ نے مارا، ولید نے مارا، عبداللہ بن جدان نے مارا. اور کیوں مارا؟ کیونکہ تیرا رنگ کالا ہے اور تیری ذات نیچی ہے اور تو ان انسانوں میں نہیں آتا. فرمایا مجھے تو اتنا مارتے تھے، کبھی میری ہمت نہیں ہوئی کہ اس گھر کی طرف آ جاؤں. بلال آج کیا کمال کی بات ہو گئی کہ یہ سارے چودھری نیچے کھڑے، تو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ رہا ہے. تھے کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ نا فوراً کہتے ہیں میرے دل نے کہا، اور میں نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھا اور میرے دل نے کہا بلال یہ آج تم جس مرتبے پر پہنچ رہے ہو یہ محمد رسول اللہ کی وفاداری کا نتیجہ ہے، یہ ان سے وفاداری کا نتیجہ ہے. اب بلال جب بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گئے، آپ کو پتا ہے جب ہم مکے میں جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، جس طرف خانہ کعبہ کی جو دیوار سامنے آتی ہے وہی ہمارا قبلہ ہے. ہم اسی طرف منہ کر کے، ارے بولتے رہو، ہاں آپ کے بولتے رہنے سے مجھے احساس ہوتا ہے کہ بھی جاگ رہے ہیں نوادہ والے. تو جس طرف جو دیوار سامنے آتی ہے ہم اسی کو قبلہ سمجھ کے قبلے کے حکم میں ہے، کیونکہ وہ ہم اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب جب بلال خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے، سنو مسلمانوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے وہ فرماتے ہیں جب میں خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گیا تو میرے دل نے کہا بلال مدینے میں تو مکے کی طرف منہ کر کے اذانیں دیتا تھا، آج تو تیرے نبی نے تجھے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیا، اب کعبہ کہاں ہے؟ فرمایا بلال بھی تو نبی کے تربیت یافتہ ہیں. فرمایا میرے دل نے دیر نہیں لگائی، میں نے ایک انگلی کان میں دی اور اپنا چہرہ، اپنا رخ، اپنی شہادت کی انگلی خانہ کعبہ میں جس طرف پیارے نبی علیہ السلام صحن میں کھڑے تھے اس طرف اپنا منہ کر لیا، اذان دینی شروع کی تاکہ قیامت تک مسلمانوں کو بتا دے کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ. کیوں؟ کیونکہ کعبے کی سند ہے محمد رسول اللہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ بیت اللہ ہے. کیونکہ قرآن کی سند ہے محمد الرسول اللہ، انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ قرآن ہے. کیونکہ ایمان کی سند ہے محمد الرسول اللہ، انہوں نے ہمیں بتایا یہ ایمان ہے. اگر محمد الرسول اللہ کی پیروی ہے تب کعبہ کعبہ ہے، تب قرآن قرآن ہے. اگر کسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی چھٹ جائے گی تو پھر اس کے پلے کچھ باقی رہنے والے نہیں. اب ہوا کیا اس رات پتہ ہے آپ کو؟
ارے بتاؤ ہوا کیا پتا ہے آپ کو؟ میں نے بولتے رہیے میرے ساتھ، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ سے باتیں کرنے آیا ہوں. پتا ہے آپ کو؟ نہیں. کیوں نہیں پتا؟ آپ کے یہاں کہاوت ہے نا، جتنا گڑ ڈالو گے اتنا ہی، ارے بولتے رہو، جتنا گڑ ڈالو گے ہاں اتنا ہی میٹھا ہو. مولوی کو تنخواہ کتنی دیتے ہو؟ خود کتنی لیتے ہو؟ اب ان کو 5-7 ہزار میں سارا دین سمجھا دیں گے مولوی. آپ اندازہ لگائیے اس مجمع میں ایسے میں کئی 100 لوگ نکال دوں گا جن کا موبائل 1 لاکھ روپے کا ہے، جن کی جوتیاں 10-15 ہزار روپے قیمت کی ہیں. جس قوم کو اپنے اماموں کی تنخواہ 5-7 ہزار رکھنی ہو اور جوتی 20 ہزار کی پہننی ہو، تو پھر اس کا مطلب انہیں زیادہ جوتیوں کی ضرورت ہے دین کی بجائے. کہ دین جہاں سے سمجھنا ہے ان کو تو ماتحت بنایا ہے. تبھی تو سیرت کی وہ باتیں پتہ نہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر گئے. تبھی تو مختصر سے مسائل پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ دست گریبان ہیں ساتھ میں. ہم نے اپنے ائمہ کو، اپنے علماء کو وہ مقام دے ہی نہیں سکے ابھی تک. اور یہی ہیں جو آپ کو بتا سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شب و روز کیسے، صبح شام کیسی ہے، چلنا پھرنا کا اور ہے نہیں کوئی. سنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا کیا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے. وہ بیت اللہ کی چھت پر چڑھے، کہا کعبہ کدھر؟ جدھر رسول اللہ کھڑے تھے ادھر منہ کر کے اذان دینے لگے. مولانا مفتی بلال صاحب کی بات پوری کرتا ہوں، ادھر منہ کر کے اذان دینے لگے. اب نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ نے ڈال دی کہ جب تک اذان ہوتی ہے طواف کر لیا جائے. اب نبی علیہ السلام، بلال اذان دے رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، نبی علیہ السلام طواف کے لیے چل پڑے ہیں. اب بلال نے دیکھا کہ میرا کعبہ چل پڑا تو بلال بھی اذان دیتے دیتے گھوم رہا ہے تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیں کہ جدھر رسول اللہ گئے ہیں ادھر ہی جانا ہے. درمیان میں جتنے مرضی آ جائیں ان کی پیروی نہیں کی جا سکتی ہے. جانا ادھر ہی ہے جدھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اتباع ان کی ہے. آپ کو پتا ہے اس رات، جس رات خانہ کعبہ مکہ المکرمہ کو فتح کیا نبی علیہ السلام نے، اس شام کو مکے کے جو گورنر تھے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو اسی دن مسلمان ہوئے، انہوں نے پیشکش کی ہے نبی علیہ السلام کو کہ یا رسول اللہ میری کوٹھی پر چلیے، کھانا تیار ہے. پتا ہے آپ کو یہ بات؟ نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ ہم سوچتے ہیں ہم خود ہی مولوی بن جائیں. آپ بھی اچھے خاصے مولوی ہیں ماشاءاللہ. یہ پاجامہ اگر ٹکنوں سے نیچے ہو جائے گا تو کہاں جائیں گے بھائی؟ یہ پاجامہ ٹکنوں سے نیچے ہو جاتا ہے نا ملا جی کا، تو ہم کیا کہتے ہیں ان کو؟ ارے بولو بھائی، جو پتہ ہے وہ تو بتاؤ. پاجامہ ٹکنوں سے نیچے ہو جاتا ہے تو کہاں جائے گا بندہ؟ جہنم. آہستہ آہستہ بول رہے، فتویٰ دیتے ڈر رہے تھوڑا سا، لیکن فتویٰ درست ہے. یہ والا صحیح ہے. مطلب یہ نیچے ہو جائے گا تو کہاں جائیں گے بھائی؟ اور اگر اونچا ہو جائے تو؟ ارے بولو بھائی، اونچا ہو جائے تو جنت. اتنے بڑے مفتی ہے، بتاؤ. اب جب میں پڑھنے کے لیے گیا تھا تو میرا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے تھا ایک دن. تو وہاں مجھے 2-4 لوگ ملے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو اونچا کر لے، تجھے جہنم میں جانا ہے. تو میں نے کہا اچھا اونچا کر لیتے ہیں. تو کہنے لگا ہاں اب ٹھیک ہے، تو جنت میں جائے گا. تو میرے آبا و اجداد سارے ہی 20 نسلوں سے سارے ہی عالم اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کریم کا احسان ہے. تو میں نے گھر جا کے اپنے ابو سے، شیخ اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمت اللہ علیہ سے کہا، میں کہا ابو آپ ہمیں جھوٹ بولتے رہے. کہیں کیا بیٹا کیا جھوٹ بولا؟ میں نے کہا آپ کہتے تھے کہ امی کے پیروں کے نیچے جنت ہے، مدرسے والے تو بولتے ہیں ٹکنے میں پھنسی ہوئی ہے وہ. انہوں نے تو بتایا کہ یہاں ہے. تو پھر جب استادوں نے پڑھانا شروع کیا تو پتہ لگا کہ یہ حق اور سچ ہے بات کہ اگر کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو آپ جہنم میں چلے جائیں گے. لیکن اگر آپ کو میں پوچھوں کیوں چلے جائیں گے بھائی، تو ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیوں چلے جائیں. کیونکہ ہم نے صرف مسائل کو اب تنقید کے لیے رکھا ہے.
اب مسائل کو ہم نے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے رکھا ہے. اب ہم فتویٰ اپنے امام کے خلاف، محتمم کے خلاف، صدر کے خلاف، پڑوسی کے خلاف لینے جاتے ہیں. اب ہم فتویٰ اپنے مال کے لیے لینے نہیں جاتے. اب ہم دین کو اس طرح نہیں استعمال کرتے جس طرح ہے. تو مکے میں اس رات کو میں ذکر کر رہا تھا، مکے کے گورنر نے پیشکش کی نبی علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر چلے. عبد الرحمن بن عوف عربوبتی مسلمان ہے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارے گھر چلے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، یا رسول اللہ ہمارے گھر چلے. ساری مکے کے پرانے رہنے والے، سب کی رشتہ داریاں وہاں ہیں. تو پیارے نبی علیہ السلام نے سب کو کہا کہ نہیں، ابھی آپ کے گھر جانے کے لیے وقت نہیں ہے. ادھر ایک عورت معمر سی جو ہے ام ہانی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. اس کے بچے پوچھتے ہیں کہ تم تو کہتی تھی کہ تمہارے بھائی ہیں، آج مکہ فتح ہو گیا، ماموں آئیں گے ہمارے گھر. اب ام ہانی نے بھرے ہوئے من سے کہا، کیونکہ ان کے دل میں ایک بات ہے کہ نبی علیہ السلام بہت مصروف ہیں، ان کو کہاں یاد ہوگا. تو اس نے بھرے ہوئے من سے کہا کہ ہاں بیٹا. تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو اتنی دیر میں کسی نے زور سے ذرا دروازے پہ دستک دی. تو ادھر سے ام ہانی نے جذبات میں پوچھا کہ کون ہے دروازے پر. تو ادھر سے آواز آئی، ہانی دروازہ کھولو، میں تمہارا بھائی محمد رسول اللہ. نبی علیہ السلام فتح مکہ کے دن کہاں گئے؟ رات کے پہلے پہر عشاء کی نماز پڑھ کے کسی چودھری کے پاس نہیں، کسی رئیس زادے کے گھر پہ نہیں، کسی گورنر کی کوٹھی پہ نہیں، اپنی اس غریب بہن کے گھر جو نبی علیہ السلام کے سکے چچا کی بیٹی ہے، عمر میں نبی علیہ السلام سے 15-20 سال بڑی ہے، جن کے پاس بچپن گزرا ہے. اس رات سنیے جا کے امام بخاری سے، میرے نبی نے فاقے تو گزارے، کبھی باسی روٹی نہیں کھائی ہے. فاقے کیے ہیں، کبھی باسی روٹی نہیں کھائی. فتح مکہ کی رات کو نبی علیہ السلام نے ام ہانی کے گھر پہنچے اور جاتے ہی پوچھا، ہانی کچھ کھانے کے لیے ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں. فرمایا پھر ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ ہاں ایک باسی روٹی پڑی ہوئی ہے. فرمایا وہی لاؤ. باسی روٹی کو پانی سے دھویا گیا، سرکے میں ڈبویا گیا. یہ پہلا موقع ہے کہ محمد رسول اللہ نے باسی روٹی کھائی ہے. اور نبی علیہ السلام اپنی اس بہن کے گھر پہنچے. یہ واقعہ سنیے، اس کے بعد گفتگو کو ختم کروں گا. اور پھر اپنے دل کا اندازہ لگائیے کہ ہم مسلمان ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کیا چاہتے ہیں. پیارے نبی علیہ السلام نے اس رات جب وہ باسی روٹی تناول فرما لی تو کیا کہا نبی علیہ السلام کی بہن نے؟ انہوں نے ایک بستر لگایا. بستر لگانے کے بعد گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنے دن سے سفر میں ہیں، آج مکہ المکرمہ فتح ہوا، عدالتیں لگی، اذانیں ہوئیں، نمازیں ہوئیں، آپ تھک گئے ہیں، آپ آرام کیجئے. اندازہ لگائیے فتح مکہ کی پہلی رات ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس رات میں کوئی بڑی سی دعوت ہوتی، مہمان نوازیاں ہوتی، روشنیاں کی جاتی، لوگوں کو بلایا جاتا. لیکن یہ اپنی غریب بہن کے گھر تشریف فرما ہے اور اس گھر میں بھی صرف باسی روٹی کھانے کے بعد بستر پر لیٹنے سے انکار کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام آرام فرمانے سے انکار کر رہے ہیں. بیٹھ گئے، فرمایا ہانی یہاں بیٹھو میرے سامنے. ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سے 15-20 سال عمر میں بڑی ہیں، بچے بھی ساتھ میں آ کے بیٹھ گئے. اب اس رات پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو گفتگو کی ہے اپنی بہن کے ساتھ، میں مولوی ہوں نا تو آپ سے دین کی باتیں کر رہا ہوں. میری جگہ کوئی انجینئر بیٹھا ہوتا تو آپ سے فن کی بات کرتا، کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہوتا تو علاج کی بات کرتا، کوئی افسر ہوتا تو آپ سے انصاف کی بات کرتا، کوئی لیڈر ہوتا تو آپ سے سیاست کی، کیونکہ جو بندے کی لائن ہوتی ہے وہی بات کرتا ہے. نبی علیہ السلام نے اس رات کیا کیا؟ اپنی بہن کو کیا کہا کہ فلاں وظیفہ پڑھ لیا کرو، فلاں نفل کو اضافہ کرو، یا اس میں اعظم بتایا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں. سنو مسلمانوں، نبی علیہ السلام اس رات تشریف فرما ہوئے اپنی بہن کو سامنے بٹھایا
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمشیرہ محترمہ سامنے بیٹھی ہیں ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے صاحبزادے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی بہن کے سامنے بیٹھنے کے بعد جب گفتگو شروع کی ہے، میرا تو اپنا یہ ایمان ہے کہ زمین کی چھاتی پھٹ گئی تھی، آسمان کا سینہ چر گیا تھا اس رات، فتح مکہ کی رات ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ام ہانی سے بڑے ہی آہستہ لفظوں میں مختصر سی بات کرتے ہوئے کہا، ہانی آپ کو پتہ ہے کہ جب میں محمد رسول اللہ کی ولادت ہونے والی تھی، جب میں دنیا میں آنے والا تھا، جب میں اپنی ماں کے شکم مادر میں تھا، ہانی تمہیں پتہ ہے کہ 2 ماہ پہلے میرے ابو جی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہانی میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا، تو نے دیکھا ہے اپنے چچا کو اچھی طرح، آج کی رات میں محمد رسول اللہ کو بتاؤ کہ میرے ابو حضرت عبداللہ کیسے تھے۔ فرمایا آج کی رات بتاؤ مجھے کہ کیسے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ام ہانی کی آنکھیں زارو قطار رو رہی ہیں، نبی علیہ السلام اپنے والد کو یاد کر رہے ہیں، فتح مکہ کی رات کو اپنے والد کو یاد کر رہے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں اپنے باپ کو۔ ام ہانی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد بڑے خوبرو تھے، بڑے قد و قامت والے تھے، ان کا چہرہ بہت حسین تھا، وہ چلتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ مکہ کے بازاروں سے کوئی شہزادہ گزر رہا ہو، وہ بھی کیوں نہ جس کے پیشانی میں نور نبوت چمک رہا ہو، خاتم النبیین کا وہ ذات اگر خوبصورت نہیں ہوگی تو اور کون ہوگا اس دنیا کے اندر۔ اب وہ حضرت عبداللہ کی صفتیں بیان کرتی ہیں تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے ابو کی باتیں سنتے ہیں نا تو ان کی آنکھیں اشک بار ہیں، پھر اچانک دوسرا سوال کرتے ہیں، ہانی تجھے پتہ ہے میں بہت چھوٹا تھا، 6 سال کا تھا، میری اماں سیدہ آمنہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی، ہانی میں نے اچھی طرح اپنی ماں کو نہیں سمجھا، اچھی طرح نہیں دیکھا، ہانی تو اچھی طرح جانتی ہے، تو نے ان کے ساتھ وقت گزارا، تیرے سامنے وہ آئی تھی مکہ مکرمہ میں، سچ بتا میری اماں کیسی تھی۔ اب ہانی جب سیدنا آمنہ کی صفات بیان کرنا شروع کرتی، نبی علیہ السلام اپنی ماں کو یاد کرتے ہیں، ماں کو یاد کرتے ہیں۔ جب ماں کا ذکر ابھی چل رہا ہے اچانک پھر پوچھتے ہیں کہ ہانی تو بتا نا ہمارے دادا حضرت عبدالمطلب کیسے تھے۔ مسلمانوں، فتح مکہ کی رات، آج جب کوئی بندہ کوئی جشن مناتا ہے، کوئی فتح حاصل کرتا ہے، وہ سب کو بھول جاتا ہے۔ میرے نبی فتح مکہ کی رات اپنی اس بہن کے گھر پہنچے کہ جس نے 10 سال صرف نبی کی غلامی کی وجہ سے شوہر کے بغیر گزارے تشدد میں، اور ہمیں یہ سمجھا کے گئے کہ جب کسی مقام پر پہنچ جاؤ پھر ان لوگوں کو یاد کرنا جو اس وقت تمہارے ساتھ تھے جب تمہارے ساتھ تھا کوئی نہیں ہے۔ سیدنا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن بڑے ادب سے یہ بات کہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خدیجہ الکبریٰ کو بہت یاد کرتے۔ میرے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، فرمایا عائشہ آج یہ بات کہی ہے آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئندہ یہ بات مجھے نہ پوچھئے گا۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا عائشہ جب مکے کا پتہ پتہ میرا دشمن تھا، جب ایک ایک چودھری میرا مخالف تھا، جب وہاں کے بچے تک ہمارے دشمن تھے، اس وقت اگر کسی نے مجھے حوصلہ دیا، اگر کسی نے یہ کہا کہ میرا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، تو مسلمانوں تمہاری ماں امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ یہ نبی علیہ السلام ہے کہ آخری حج کے لیے چلیں، آخری حج کے لیے چلیں مدینے سے مکے کی طرف۔ 63 سال کی عمر ہے، کتنی عمر ہے بھائی؟ پھر کہتا ہوں بولتے رہو ساتھ میں، اچھی طرح نہیں بولو گے تو دوبارہ نہیں آئیں گے، بولتے رہیے تاکہ ہم نے کچھ لے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ آخری حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو کتنی عمر ہے نبی علیہ السلام کی؟ 63 سال۔ اب مدینے سے چلے، 1,24,000 صحابہ ساتھ میں، 1,24,000 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، 10-15 کلومیٹر میں قافلہ چل رہا ہے۔ سارے شہروں کو خبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، استقبال کی تیاریاں جگہ جگہ چل رہی ہیں۔ اب مدینے سے مکے چلے، رستے میں ایک بستی آتی ہے، ایک پہاڑی، اس کا نام ابواہ ہے۔
سنو مسلمانوں، اس بستی کا نام ابوا ہے، ایک پہاڑ ہے اس کا نام ابوا ہے۔ اب مدینے سے مکے کی طرف لشکر جا رہا ہے، اچانک میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اونٹ ابوا پہاڑی کی طرف موڑ لیا۔ اس پہاڑی پر جا کے نبی علیہ السلام نے اونٹ بٹھایا، ایک قبر کے پاس جا کے بیٹھ گئے، اور امام بخاری نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام اتنا روئے کہ داڑھی مبارک کے تمام بالوں میں سے پانی ٹپکنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا یا اللہ کے نبی علیہ السلام کہاں چلے گئے، وہ پہاڑی پر کس کی قبر پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو پتہ لگا کہ وہ تو اپنی امی سیدہ آمنہ کی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جا کے۔ پھر وہی ذات آگے بڑھی تھی جس نے بدر میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے لگایا تھا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ سنو مسلمانوں، تمہارے نبی نے کیا کہا اپنی ماں کی قبر کے پاس بیٹھ کے؟ فرمایا جا کے بتا دو آج سب کو کہ آج کی رات میں محمد رسول اللہ یہی اپنی ماں کے پاس بستر لگا کے سوؤں گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے دنیا کو رنگ ڈھنگ دیے، ایسے نہیں آج اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بنا ہے، صرف گوشت کھانے سے نہیں، وہ اعلیٰ کردار نبی علیہ السلام نے کائنات کے سامنے رکھ دیا کہ دنیا حیران رہ گئی کہ اگر راہ نجات حاصل ہوگی، اگر کسی کے پہل کسی کے آگوش میں جایا جا سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ بھی بتاؤ مسلمانوں، آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جو ہمارے نبی علیہ السلام نے کیا؟ کچھ ایسا کیا ہے زندگی میں؟ نماز پڑھتے ہو نا بھائی، نماز پڑھتے ہو سب؟ نہیں بولتے ہیں آپ لوگ، بولتے کیوں نہیں آپ کے بھائی؟ نماز پڑھتے ہیں نا؟ اچھا، تو نماز پڑھتے کیوں ہیں؟ کیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ آپ بھی اللہ کے لیے۔ میں پہلے ہی کہا تھا تقریر کرنے نہیں آیا ہوں، آپ سے باتیں کرنے آیا ہوں۔ آپ کس کے لیے پڑھتے ہو بھائی؟ یہ تو ساری اللہ کے لیے پڑھتے، گھبراؤ نہیں، باقی جس سے پوچھوں گا وہ بھی اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تبھی کہہ رہا ہوں کم از کم مولوی کی تنخواہ 25,000 کر دو، اگر تو جنت میں جانا چاہتے ہو سیدھی طرح سے۔ مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ دنیا میں 4th کلاس کا جو ملازم ہے نا، اس کی بھی دہاڑی 800 روپے روز ہے۔ آپ کو اپنے امام کو آپ اس کو اس کا مرتبہ نہیں دے سکتے، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، اپنی ذاتی زندگی میں پھنس گیا ہے کہ آپ کو کیا بتائیں ہم کہاں سے دن لے کے آئیں۔ اللہ نے یہ جو نماز بنائی قرآن پاک میں اس کی وجہ تسمیہ لکھی ہے، اس کی وجہ تسمیہ قرآن پاک میں بیان کی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، وہ باتیں درست ہیں بھائی، لیکن نماز پڑھتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وجہ پوچھنے جاؤ تو پتہ نہیں، ہمیں تو وجہ نہیں پتا۔ نماز اس لیے پڑھتے ہیں میرے بھائی تاکہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ ہم نے نماز اس لیے فرض کر دی تاکہ آپ بری باتیں کرنی چھوڑ دیں، اچھی باتیں کرنی لگیں۔ ایک بندہ اگر نماز پڑھتا ہے ٹھگی بھی مارتا ہے تو اس کا مطلب وہ صرف ٹھگی ہی مار رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا؟ سب پڑھتے ہیں نا نماز؟ کہ ہاں انشاءاللہ، تو اچھا سچی سچی اپنے دل پہ ایک ہاتھ رکھ لو، بس آخری بات پوچھو، اصلیت میں رکھ لو دل پہ ہاتھ، اور جواب اب مجھے نہیں دینا ہے، آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے۔ اب جو میں پوچھنے لگا ہوں اس کا جواب آپ نے اپنے آپ کو، کس کو دینا ہے جی؟ اپنے آپ کو، مجھے نہیں دینا۔ جو بھی لوگ نماز پڑھتے ہیں خاص کر وہ، یا سارے ہی چلیے، سب مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اپنے دل پہ ہاتھ رکھو ذرا۔ آپ خدا کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنے دل سے سچی سچی پوچھو کبھی زندگی میں ایک بار اپنے باپ کو گلے لگایا کہ ابو مجھے آپ سے بہت پیار ہے؟ کیا کبھی آپ نے ایسا؟ آپ نے کبھی ایسا کیا ہے؟ کبھی کیسے کیا ہے کہ ابو مجھے یار آپ سے بڑی محبت ہے، آپ کی ہڈیاں گل گئی مجھے جوان کرتے کرتے،
آپ نماز پڑھتے ہیں نا، اس لیے پوچھتا ہوں کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ پہ اپنے ابو کو یاد کیا. اچھا آپ نماز پڑھتے ہیں نا، دل پہ ہاتھ رکھے رہیے، آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ نے کبھی اپنی امی کے پیر دبائے ہیں؟ بتاؤ نا، نماز پڑھتے ہو، اپنے آپ کو بتاؤ، آپ نے کبھی اپنی امی کے پیر دبائے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ نے کبھی اپنی بیوی کو کہا میں تیرا دوست ہوں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی اپنے بچوں کے ساتھ کوئی کھیل کھیلا ہے، ان کو وقت دیا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہو نا، آپ نے کسی روتے ہوئے بندے کو ہنسایا؟ کوئی یار، کوئی دوست، کوئی بھائی، کوئی پڑوسی، کوئی بچہ، کوئی بوڑھا جو رو رہا ہو، آپ جاننے والے اس کے، آپ نے کبھی اس کو ہنسایا؟ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ کبھی کسی غریب کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے کہ چل آج میں تجھے اچھا کھانا میں کھلاؤں گا، آج تجھے مانگنا نہیں پڑے گا؟ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ نے کبھی کسی اپنی مجبور بہن، اپنے کسی مجبور بھائی، اپنے کسی مجبور دوست، اپنے کسی مجبور پڑوسی کے گھر کے باہر جا کے اپنی حیثیت کے مطابق لفافے میں 500، 1000، 50,000، 1,00,000 ڈال کے چپکے سے نیچے سے پھینکے ہوں کہ میرے بھائی کی عزت بھی بچ جائے، اس کو پتہ نہ لگے کہ کس نے اس کی مدد کی ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ نے کبھی ایسا کچھ کیا ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، راستے میں کوئی پتھر گرے ہوتے ہیں گاڑیوں سے جو لوگوں کو ایکسیڈنٹ کر سکتے ہیں، آپ نے کبھی کسی پتھر کو اٹھا کے سائیڈ پہ رکھا ہے؟ پتہ لگے نا، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ غیر مسلم قومیں آج بھی، آپ کوئی پنچایت لگا لو، کسی مسلمان اور غیر مسلم کا پیسے کا جھگڑا ہو تو غیر مسلم آج بھی آپ کے منہ پہ کہے گا کہ تو مسلمان ہو کے جھوٹ بول رہا ہے. مطلب ہمارے باپ دادا نے ایسی زندگی گزاری، وہ آج بھی آپ کو شراب پیتا دیکھ کے کہے گا کہ مسلمانوں میں تو شراب پینی حرام ہے، تم کیوں پیتے ہو؟ پتہ تو لگے یار ہم کہاں کھڑے ہیں. یہ بہانے بنا لیے مولویوں نے، ہمارے لیڈروں نے کہ جی فلاں نے یہ کر دیا ہمارے خلاف، فلاں نے. ہم خود کیا کر رہے ہیں اپنے دین کے ساتھ؟ ہم نے کیا کیا اپنے مذہب کے ساتھ؟ بتاؤ تو صحیح. یہ کڑوی باتیں ہیں لیکن یہ ہونی چاہیے. مسجد کے استنجا خانوں میں بیڑیاں آ کے غیر مسلم نہیں پیتے. کون ہیں وہ لوگ؟ قرآن پاک کے اوپر منو مٹی چڑھی ہوئی ہے مسجدوں میں، کون ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی مسجد میں کبھی پوچھا نہیں مارا، جھاڑو نہیں مارا؟ کون ہے یہ؟ کیا ہم اب رسمیں نبھانے کو رہ گئے کہ بس رسمیں نبھائیں، 12 ربیع الاول کا جلسہ کریں گے، عید بقرعید آئے گا گوشت کھائیں گے؟ ہم رسمی مسلمان رہ گئے. ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ روایات کو قائم کرنا ہے. اگر ہم ان روایات کو قائم نہیں کر سکے تو کل حوض کوثر کے جام پہ ہمیں نبی علیہ السلام کے سامنے جواب دہ ہونا ہوگا. یاد رکھو، اگر کسی غیر مسلم نے آپ کی وجہ سے یہ کہا کہ مسلمان غلط ہیں، آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ پڑھتے ہیں، کسی غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، کسی غیر مسلم کے ساتھ نوکری کرتے ہیں، کسی غیر مسلم کوئی آپ کے پاس کام کرتا ہے، اگر آپ کی آچرن کی وجہ سے اس نے یہ کہا کہ مسلمان برے ہوتے ہیں تو کل قیامت کے روز آپ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم بنیں گے. آپ کو کس نے کہا کہ چھوٹ دے رکھی ہے اسلام نے؟ آپ کو اسلام کی تصویر کو کون خراب کر سکتا ہے ہمارے علاوہ؟ اسلام کی فوٹو کو دیکھیے نا، ذرا فوٹو دیکھیے اسلام کی. آپ کہیں گے فوٹو تو ہوتی نہیں، ہوتی ہے یار. اپنے موبائل کے کیمرے میں اپنی ایک سیلفی کھینچو، اگر یہ سیلفی کسی ٹھگ کی ہے تو آپ مسلمانوں کے اور اسلام کے مجرم ہیں. اگر یہ سیلفی کسی شرابی کی ہے تب آپ اسلام کے مجرم ہیں. اگر یہ سیلفی کسی کی بیٹی کی طرف زنا کی نگاہ سے صبح شام دیکھنے کے والے کی تو آپ اللہ اور اس کے رسول کے مجرم ہیں. آپ نماز وہ قابل قبول نہیں ہے کہ جس میں بہت 4 دفعہ وضو کر کے اور 10,000 آیتیں پڑھی جائیں. نماز وہ قابل قبول ہے جو نماز پڑھنے کے آنے کے بعد کسی غیر کی بیٹی کو دیکھے تو آنکھیں جھکا لے. اگر وہ غیر کی بیٹی کو پھر بھی زنا کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ اندر تماشا کر کے آئے، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر کے آئے.
جو دین جس کام کے لیے بنا، آج کائنات میں اسلام نمبر 1 پہ اسی لیے کہ مسلمان پوری کائنات میں اپنے کردار میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور ہم پیچھے اس لیے ہیں کیونکہ اب ہم کردار کی بات نہیں کرتے، ہم صرف لباس کی بات کرتے ہیں، اب ہم صرف لہجے کی بات کرتے ہیں، اب ہم تننم کی بات کرتے ہیں، اب ہم پروٹوکول کی بات کرتے ہیں، لیکن میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ پوری انسانیت کے لوگ اور بالخصوص مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں۔ کون سی؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدگمانی کفر ہے، یعنی جب بھی سوچے تو، ارے بولے جب بھی سوچے تو کچھ لائیں گے تبدیلی انشاءاللہ، گھر سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ گھر میں کہاں سے شروع کریں گے؟ اماں سے، ابا سے؟ گھر میں اپنے آپ سے شروع کریں۔ ہمارے گھر میں ایک ہی بندہ خراب ہے، وہ ہم خود ہیں۔ ہماری انا نے ہمیں پھنسا رکھا ہے، اور یہ احساس مجھے بہت ہوا آپ کے خطے میں گھوم کے۔ کسی کو برادری پہ فخر ہے، کسی کو رنگ کے اوپر ہے، کسی کو اپنی دولت کے اوپر ہے، کسی کو علم پہ ہے، کسی کو مرتبے پر ہے، کسی کو عہدے پہ ہے۔ میرے رب کے نزدیک اعلیٰ اعمال سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے، اور کوئی چیز نہیں اعلیٰ اعمال سے بہتر۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام کی جو گراس روٹ پہ جو دار و مدار ہے، اس کے اوپر ہر ایک مسلمان کی یکساں ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو ادا کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے اندر تبدیلی لانی، دل کو تھوڑا بڑا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے دل کو؟ آپ نے ایک کہاوت سنی ہوگی، آپ کے علاقے میں بھی ہوں گے، پتہ نہیں مولانا بھی کہتے ہیں، کبھی یہ نہیں کہتے۔ پتہ نہیں یہاں بھی کوئی مولوی کہتا ہو، کبھی میں جو بھی کہتا ہوں منہ پہ ہی کہہ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں مولوی نہیں تو دنیا دار بہت کہتے ہیں کہ بھائی ہم جو بھی کہتے ہیں منہ پہ، اس سے بڑا بے ایمان کوئی نہیں ہوتا، لکھ لو۔ کیونکہ اگر جو بھی کہنا ہوتا منہ پہ کہنا ہوتا تو پہلے آپ کو یہی بتاتا کہ میں فلاں کے گھر گیا تھا، اس کی بیٹی کو زنا کی نگاہ سے دیکھا، اس کے منہ پہ کہتا ہوں۔ یہ منہ پہ کہتا کہ میں نے فلاں کی 5000 کی ٹھگی مار رکھی ہے، یہ منہ پہ کہتا کہ میں نے فلاں کا کھیت دبا رکھا ہے، یہ منہ پہ کہتا کہ میں اپنے باپ سے بدتمیزی کرتا ہوں، کیونکہ یہ اپنی برائیوں کو چھپاتا ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، دوسروں کے عیب تلاش کرتا ہے پھر انہیں لوگوں کو بتاتا ہے، تو یہ سب سے بڑا بے ایمان ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں، راز سنتے جائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بحیثیت قوم، بحیثیت معاشرہ، بحیثیت دین ترقی کریں، خدا کے لیے اس دل کو تھوڑا بڑا کر لیجیے۔ اگر اس میں ضبط نہیں ہے، صبر نہیں ہے، اگر اس میں انا ہے، تو آپ کچھ نہیں کر سکیں گے ساری زندگی۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے ہماری؟ اگر ہم دین سے علیحدہ ہو جائیں، ہماری حیثیت کیا ہے پتہ تو لگے۔ ایک دن سکھر دوپہر سخت گرمی کے موسم میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی کرم، سب کو بھی جلدی بلاؤ، مسجد میں بلاؤ۔ پتہ نہیں انہوں نے کہا کوئی میٹنگ ایمرجنسی آ گئی، کسی ملک میں نئے نئے ملک مسلمانوں کو مل رہے ہیں، کوئی پنگا پڑ گیا ہوگا۔ اب یہ ممبر پہ کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کی حمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بعد میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں چھوٹا تھا تو جب قحط پڑتا تھا، میری اماں مجھے اپنی بہن کے گھر بھیج دیتی تھی، ہمارا خالو مجھے دیکھ کے کہتا تھا یہ بھکڑ آ گئے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں۔ اب یہ سارے صحابہ حیران ہیں، یہ مسلمانوں کا امیر المومنین، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، یہ دوپہر کو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ عرب میں آج بھی رواج ہے، دوپہر کے بعد دکانیں بند ہو جاتی ہیں، لوگ گھروں پہ ہوتے ہیں۔ پھر کہنے لگے ارے سنو میرے نبی علیہ السلام کے، یہ میرے پیارے پیغمبر کے پیارے صحابہ، میرے ابا نے کہا عمر اونٹوں کو لائن میں لگاؤ، میں نے پہلا اونٹ کھڑا کیا، دوسرا کھڑا کیا، جب تیسرا کھڑا کیا پہلا بھاگ گیا، اس کو کھڑا کرنے آیا تیسرا ہل گیا، جب چوتھا لگایا دوسرا نکل گیا۔ جب یہ بات بیان کرنے لگے فرمایا میرے ابا نے آ کے میرے ایک تھپڑ مارا کہ عمر تجھ سے 4-5 اونٹ لائن میں نہیں لگتے۔
اب صحابہ نے پوچھا ابن خطاب اتنی دوپہر کو میٹنگ بلائی، یہ جو تو باتیں سنا رہا ہے ہمیں پتہ ہے؟ تو رونے لگے. فرمایا میں جا رہا تھا نا، کسی نے کہا کہ عمر کی اتنی ہیبت ہے کہ اس کا خط چلا جائے تو شہر فتح ہو جاتے ہیں، تو مجھے اپنی اوقات یاد آ گئی کہ اللہ ہم تو رسول اللہ سے پہلے کچھ بھی نہ تھے، ہم تو پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے قبل کچھ بھی نہ تھے، ہم بھی کچھ کیا کم تھے جب تک ہمارے پاس دین نہیں پہنچا تھا. ہمارے پاس یہ جو کچھ ہے، یہ جو بھی تمہاری برادریاں، جو بھی سرداریاں ہیں، یہ محمد رسول اللہ کے صدقے ہیں. دل کو تھوڑا بڑا کیجئے، انا کو تھوڑا کم کیجئے، ایک دوسرے سے ضبط کا مظاہرہ کیجئے، اور غیر مسلم اقوام کے سامنے، غیر مسلم دوستوں کے سامنے اصلیت میں اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیجئے، تاکہ اسلام کے متعلق دنیا کو جو شک و شبہات ہو گئے اس کو ہم اپنے عمل کے ساتھ دور کر سکیں. دعا کیجئے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. کوئی بات نہیں، اسے اجازت لے لیجئے لڑکیوں سے بس. سب لوگ بیٹھ جائیے، ابھی دعا ہو. ہلو جی، نوشا میاں اور وکیل صاحب ذرا اسٹیج پہ آگے آ جائیں، جن کا نکاح ہونا ہے. آگے آ جائیے جی. آ رہے بیٹھ جائیں، بھی دعا ہوگی. محمد شعبان ابن عبد الغفار، دوسرے رحمت علی ابن ثابت علی. آگے آگے. آپ کون ہیں؟ محمد شعبان رحمت علی. محمد شعبان وکیل آپ کے کہاں؟